صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وبفضله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، مصباح الهدى وسفينة النجاة، قربة الله نسخ الليل التسام لهم، ألا وهم أهل بيت نبيكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله الذي بقيت الدنيا ببقائه ورزق الورى بجوده، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله، من أول عداوتهم إلى لقاء يوم الله. وبعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد فرقان الحميد: أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صلوات بھیجیں. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد حسن عسکری ابن مسلم صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. صلوات بھیجیں. ایک مرتبہ اس سے بآواز بلند درود بھیجیں. پروردگار عالم سوالیہ نشان کے ساتھ سوال کر رہا: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا انسان نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے انسان کو بیکار محض بنایا ہے؟ اور انسان ہماری بارگاہ میں واپس نہیں آئے گا. سوالیہ نشان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو بیکار محض نہیں بنایا ہے، بلکہ انسان کی تخلیق میں ایک فلسفہ ہے، ایک حکمت ہے، ایک مقصد ہے. گرچہ علماء اصولیین اور علماء کلامیین کا یہ متفق فیصلہ ہے کہ اللہ کا کوئی عمل بلا مقصد اور فلسفے کے نہیں ہوتا. ہر چیز کی تخلیق میں ایک فلسفہ پنہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ مخلوق جس کو دیکھ کر انسان متنفر ہوتا ہے، اس کی تخلیق میں بھی ایک فلسفہ ہے. اور ظاہر ہے کہ ان
چیزوں تک انسان بغیر اہل بیت کے پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے چھٹے امام سے ایک سائل نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے مکھی کی تخلیق میں کیا فلسفہ ہے؟ مکھی جو نجاست پر بیٹھتی ہے، جو غلاظت پر بیٹھتی ہے اور غلاظت ادھر سے ادھر منتقل کرتی ہے، جس کے ذریعے سے امراض منتقل ہوتے ہیں، اس کو پیدا کرنے کا کیا فلسفہ ہے؟ نجاست پھیلاتی ہے، بیماریاں پھیلاتی ہے، پھر اسے پروردگار عالم نے کیوں پیدا کیا؟ تو امام نے فرمایا ایسی مخلوق جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ بڑی منحوس مخلوق ہے، اس کو پیدا کرنے کا کیا فلسفہ ہے؟ کہ اسی کو تو پیدا کر کے اللہ نے جبابروں کی ناک کو رگڑا ہے، ظالموں کو جھکایا ہے۔ اب جو بادشاہ اپنی طاقت، اپنی فوج کے بل بوتے پر ظلم کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، تو یہ مکھی آ کر کہتی ہے تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، اگر روکنے کی قدرت ہے تو مجھے روک لو۔ یہ مکھی بار بار بادشاہ کے ناک پر بیٹھتی ہے، بار بار ہٹاتا ہے، لیکن بار بار یہ مکھی آ کر بیٹھ کر یہ شعور پیدا کرنا چاہتی ہے کہ جس طاقت پر تجھے بھروسہ ہے وہ طاقت جب چاہے اللہ چھین سکتا۔ صلوات بھیجو محمد۔ لہذا اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کو سمجھنا چاہیے وہ ہے کیا، اس کی پیدائش، اس کی خلقت کا مقصد حیات کیا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری بندگی کریں، میرے علاوہ کسی کے سامنے جھکے نہیں۔ اگر انسان اللہ سے استعانہ چاہے، اللہ سے مدد چاہے، تو اللہ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ ایسا شخص کبھی بشر کے سامنے نہیں جھکتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ وہ طاقت ہے جس کے علامہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ وہ طاقت ہے واجب الوجود کی۔ جب واجب الوجود بشر کے ساتھ ہو تو بشر اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کو بے نیاز بنا دیتا ہے، وہ کسی کے سامنے جھکے گا نہیں، جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے۔ عزیزان گرامی، جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اور یہ بات مسلمات میں سے ہے، جو جہاں سے چلتا ہے
وہیں واپس جاتا ہے، جو جہاں سے چلتا ہے وہیں واپس جاتا ہے۔ اس لیے کہا یہ گیا کہ کائنات کروی شکل ہے، کائنات کا ہر چیز، ہر موجود کرہ کی شکل میں ہے، گیند کی شکل میں۔ گیند کی ابتدا کہاں، انتہا کہاں ہے؟ وہ گول دائرہ ہے، جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ایسی مثالیں ہیں، صلوات بھیجیے محمد والے۔ مثال کے طور پر خلیج بنگال میں آفتاب کی شعاعیں جب سمندر پہ پڑتی ہیں تو سمندر سے بخار اٹھتا ہے، آسمان پر جاتا ہے، اور اس بخار کو ہوا اپنے دوش پر لے کے جاتی ہے، کوہ ہمالیہ پر جما دیتی ہے۔ تو یہ پانی چلا کہاں سے؟ سمندر سے، بخار کی شکل میں اڑا اور جاتے جاتے کوہ ہمالیہ کی چوٹی پر جا کر برف بن کر قیام پذیر ہوا۔ اس کے بعد جب دھوپ کی شعاعیں پڑتی ہیں پہاڑ کی چوٹیوں پر تو وہ برف کی شکل میں جو ہوتا ہے وہ پگھلتا ہے، پگھل کر آتا ہے کہاں؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، خلیج بنگال سے پانی آپ ہوا کے دوش پر اڑا اور ہمالیہ کی چوٹی پر منجمد ہو گیا۔ آفتاب کی شعاعوں نے اسے پگھلایا، وہ پگھلانے کے بعد زمین پر اترا، کہاں گیا؟ گنگوتری میں آیا۔ گنگوتری سے آگے چلا تو اس کا نام گنگا پڑا۔ گنگا بہتی ہوئی کہاں آئی؟ کلکتے تک آئی۔ کلکتے سے کہاں گئی؟ وہی خلیج بنگال میں۔ تو جہاں سے چلا تھا پانی وہیں پہنچا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ تو پانی نے جہاں سے حرکت کی تھی، جہاں سے اس کی پیدائش ہوئی، وہیں پر جا کر ختم ہوا۔ اس فلسفہ کرویت پر جب غور کیجئے گا تو انسان جہاں سے چلا ہے وہیں پر اس کا اختتام ہے۔ تو انسان چلا کہاں سے؟ ایک بند کمرے سے چلا۔ متوجہ ہے نا؟ انسان چلا ظاہری حیثیت سے، واقعی حیثیت سے تو آگے عرض کروں گا۔ انسان چلا ایک بند کمرے سے، وہاں سے ہوتا ہوا زمین پر قدم رکھا، زمین پر قدم رکھا، بچپنا سے گزرا، جوانی سے گزرا، بڑھاپے سے گزرا۔ اب جب بڑھاپے سے وہ جائے گا، آگے بڑھے گا، تو جیسے بند کمرے سے چلا تھا ویسے بند کمرے میں جا کر اختتام پذیر ہوگا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ وعلیکم السلام۔ اب بند کمرے سے پہلے سے کہاں سے چلا؟ انسان کہاں سے چلا؟ بند کمرے میں کہاں سے آیا؟ تو قرآن کہتا ہے، سورہ دہر میں کہتا ہے کہ ہم نے خلقناکم من امشاج نبتلی۔ اے انسان، تجھ پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ تیرا ذکر کیا جائے۔
ہے نا سورہ دہر میں. تو ہم نے تجھ کو پیدا کیا من امشاج نبتلی، مختلف پانی کے ذریعے سے. پھر ہم نے تجھے مبتلا کیا تیری آزمائش کے لیے، پس ہم نے تجھ کو آنکھیں دیں، سمیعاً و بصیرا بنایا، تجھ کو سننے والا بنایا، تجھ کو دیکھنے والا جان. اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ فَهَدَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تیری ہدایت کی. اس سے پتہ چلتا ہدایت اللہ کا کام ہے، بشر کا نہیں ہے. تو ہادی اللہ ہے، اللہ ہدایت کرتا ہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی آئے. ہم نے ہدایت کی، اور جب ہدایت کی تو ہم نے اما شکورا و اما کفورا، یا تم شکر گزار بنو گے یا کفران نعمت کرو گے. یعنی ہم نے تجھ کو مجبور نہیں کیا، ہم نے، یہ ہمارا فضل ہے کہ ہم نے تجھے سورج کی طریقے سے نہیں بنایا کہ جو ایک ڈھرے پر چلتا رہے گا. نہیں، ہم نے تجھے فاعل مختار بنایا، تیرے اختیار میں دے دیا. جنت کا راستہ اختیار کرے، جہنم کا راستہ. تو انسان کے اختیار میں. تو چلا کہاں سے؟ اللہ کی بارگاہ سے چلا. تو جب بارگاہ الہی سے چلا، اور آپ نے اگر فلسفہ پڑھا ہے، کسی مذہب کے معتقد نہ ہو، تو فلسفہ کہتا ہے جو جہاں سے چلتا ہے وہیں جا کر ختم ہوتا ہے. وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو میری بارگاہ میں تم واپس نہیں آؤ گے جبکہ تم میری بارگاہ سے چلے ہو؟ سروار بھیجے. تو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہلی پرورش بطن مادر میں ہوتی ہے. اور جب بطن مادر میں پرورش ہوتی ہے تو بطن مادر کی کیفیت کیا ہے؟ کیا کیفیت ہے؟ یہ کیفیت ہم محسوس نہیں کر پاتے. تو ائمہ طاہرین کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں اتنا علم دے دیا ہے کہ ہم محسوس کرنے لگے. صلوات بھیجر محمد. اب پھر بات آ گئی چھٹے امام سے. ایک ساتھ نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، جنت میں انسان جو جنت میں جاتا ہے وہ کھاتا پیتا ہے، کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، لیکن اہل جنت کو بول و براز کی ضرورت نہیں ہوتی. بول و براز سمجھ رہے ہیں نا؟ شاعر نے پوچھا یہ ابن رسول اللہ، اس کی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ کہاں ہے؟ اس نے فرمایا ابن رسول اللہ بتائیے دنیا میں کیا مثال ہے کہ بول و براز کی ضرورت نہ پڑے؟ تو کہا بطن مادر میں جب بچہ پرورش پاتا ہے تو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، وہاں اس کو بول و براز کی ضرورت نہیں پڑتی. صلوات بھیجر محمد. ہے نا؟
تو بطن مادر میں بچہ کن مراحل سے گزرتا ہے؟ من نطفۃ امشاج، ایک نجس پانی سے گزرتا ہے، فجعلنا ہو مضغہ، پھر وہ مضغہ بنتا ہے، مضغہ کے بعد علقہ بنتا ہے، علقہ کے بعد اس میں ہڈیاں آتی ہیں، اس کے بعد اس پر ایک غلاف چڑھایا جاتا ہے، اور غلاف چڑھانے کے بعد قدرت کہتی ہے کہ ہم اس کو احسن الخالقین میں لے جاتے ہیں، بہترین مخلوق بناتے ہیں۔ اس لیے قدرت نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، پاک و پاکیزہ ہے وہ جو انسان جیسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد۔ اتنے مراحل سے گزرتا ہے، اور ہر مرحلہ مضغہ، علقہ، لوتھڑا، فکسونا عظام لحما، پھر ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، گوشت پر غلاف چڑھایا، یہ سب مرحلہ 40 دن کے ہوتے ہیں۔ 40 دن تک نطفہ ہوتا ہے، نطفے کے بعد مضغہ ہوتا ہے، 40 دن تک مضغہ ہوتا ہے، 40 دن تک علقہ ہوتا ہے، 40 دن تک ہڈیاں بنتی ہیں، 40 دن تک اس پر جو ہے گوشت چڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے ایک لحاف غلاف چڑھایا جاتا ہے جس کو آپ جلد کہیے۔ اس کے بعد اللہ اپنی روح پھونکتا ہے اس میں، پھر وہ انسان بنتا ہے۔ اتنے مراحل سے گزرنے والا انسان، یہ سارے مراحل ایک کوٹھری میں انجام پاتے ہیں، ایک بند کمرے میں انجام پاتے ہیں، شکم مادر میں، جہاں کوئی چراغ نہیں ہے جل سکتا، جہاں کوئی آواز نہیں آتی، جہاں ہو کا عالم ہوتا ہے، جہاں سناٹے کا عالم ہوتا ہے، جہاں تاریکی ہوتی ہے، تو 6 مہینے تک یہ مخلوق تاریکی میں زندگی گزارتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ جہاں کے جس فضا میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں، اس فضا کو چھوڑ کر دوسری فضا میں جائیے تو فوراً آپ کا دل گھبرانے لگے گا، اور گھبراہٹ ایسی طاری ہوگی کہ ہارٹ فیل ہونے کا 99% رہتا ہے۔ یہ گھبراہٹ ہے۔ اگر آپ فضائے زمین سے مانوس ہیں، آپ کو ایک بیک مریخ کی فضا پر چھوڑ دیا جائے تو آپ تڑپ تڑپ کے مر جائیے گا، اس لیے کہ وہاں کے فضا سے آپ مانوس نہیں ہیں۔ یہ ہے فطری عمل ہے، یہ فطری عمل ہے۔ تو اس طریقے سے بچہ مانوس ہے بطن مادر سے۔ بطن مادر ایک چھوٹی سی دنیا ہے، بہت چھوٹی سی، اور اس چھوٹی سی دنیا میں نہ نور ہے، نہ چراغ ہے، نہ روشنی ہے، نہ دنیا کی ہنگامہ آرائی، ایک سکوت ہے، ایک ہو کا عالم ہے۔ اس ماحول سے جب یہ ایک بیک دنیا میں قدم رکھے گا تو یہاں سورج کی روشنی کی چکاچوند ہے، انسانی بدن سجی ہوئی ہے، ایک ہنگامہ آرائی ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، اعزاء ہیں، اقارب ہیں،
روشنی ہے، ہنگامہ ہے، تو اس ماحول سے اس ماحول پر جب انسان قدم رکھے گا تو چونکہ یہاں سے مانوس نہیں تو گھبراہٹ پیدا ہونا فطری امر ہے، اور اسی گھبراہٹ کے نتیجے میں جب بچہ بطن مادر سے زمین پر قدم رکھتا ہے تو گھبرا کر روتا ہے۔ صلوات بھیجا محمد علیہ وسلم۔ گھبرا کر روتا ہے، اور وہ تو یہ بچہ زندہ نہ رہتا اگر پروردگار عالم نے ماں کے دل میں ممتا کا مادہ نہ پیدا کیا ہوتا۔ ماں کی ممتا اس کو گھبراہٹ سے بچاتی ہے۔ صلوات بھیجا محمد علیہ ہے نا۔ اچھا آپ کو رزلٹ بھی میں بتا دوں، ایک ضرور بھیجا محمد علیہ اس کا رزلٹ کیا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو اور روئے نہیں تو رلاتا ہے، متوجہ ہیں؟ اور روئے نہیں تو رلاتا ہے۔ ماں کو بھی رلائے گا، باپ کو بھی، بھائی بہن رشتہ دار سب کو رلاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد روتا ہے وہ حیات کا پیغام دیتا ہے، جو روتا نہیں وہ رلاتا ہے۔ یہ ہے اس کا بھائی، اگر بچہ پیدا ہو اور نہ روئے تو پورا خاندان ڈاکٹر کے پاس لپٹ جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ رویا نہیں، اس کو رلائیے۔ کہ اگر نہیں رویا تو سب کو رلائے گا، لہذا رلاؤ، ہے نا یہ۔ تو عزیزان گرامی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شریعت اسلام میں دنیا میں قدم رکھنے والے پر ایک غسل ہے، غسل مولود جسے کہتے ہیں۔ ہے نا، یہی آدمی جب اس دنیا سے گزرتا ہے تو اس پر 3 غسل ہے، اس پر 3 غسل ہے نا۔ میت کو کتنے غسل دیے جاتے ہیں؟ 3 غسل۔ آب سدر سے، آب کافور سے، آب خالص سے۔ جب آیا تھا تو 1 غسل مولود تھا، جب جا رہا ہے تو 3 غسل ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ عزیزان گرامی یہ ہے، پروردگار عالم نے ہر بشر کے جسم میں 3 روح رکھی ہے، 3 روح، 1 روح نہیں، 3 روح۔ روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی۔ روح نباتی کا تقاضا ہے نمو کرنا، بڑھنا۔ درخت میں 1 روح ہے، روح نباتی۔ چوپاؤں میں 1 روح ہے، 2 روح ہے، روح نباتی بھی ہے اور روح حیوانی بھی ہے۔ نبات کا تقاضا ہے بڑھنا۔ جو بچہ پیدا ہوا تھا
1 فٹ کا مثلا اگر اس میں روح نباتی نہ ہوتی تو 50 سال تک بھی گزر جاتے تو وہ 1 ہی فٹ کا رہتا۔ یہ جو بڑھتا ہے یہ روح نباتی کا تقاضا ہے، روح نباتی کا تقاضا، ورنہ 1 ہی فٹ کا رہتا ہے 100 سال تک۔ روح نباتی کے تقاضے سے وہ 1 فٹ سے 5 فٹ کا ہوا، 6 فٹ کا ہوا، 7 فٹ کا ہوا۔ یہ روح نباتی کا تقاضا ہے۔ روح حیوانی کا تقاضا دوسرا ہے، متحرک بالارادہ، اپنے ارادے سے چلنا پھرنا۔ اس لیے انسان میں روح حیوانی ہے تو اپنے ارادے سے چلتا اور پھرتا بھی ہے، اور ایک روح انسانی ہے، اس کا تقاضا چلنا پھرنا نہیں ہے، اس کا تقاضا بڑھنا نہیں ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ معلومات سے مجہولات تک پہنچے۔ جو چیزیں معلوم ہیں ان کے ذریعے سے ان چیزوں تک پہنچے جو نامعلوم ہیں۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ سربات بھیجر محمد والا۔ تو اب یہ تینوں روحیں نکلتی ہیں، روح نباتی، اس کا تعلق درختوں سے ہے، روح حیوانی، اس کا تعلق حیوانات سے ہے، روح انسانی، اس کا تعلق انسان سے ہے۔ اس لیے پہلا غسل جو اس پر واجب ہوگا آب سدر سے دیا جائے گا۔ سدر جو ہے وہ درخت ہے، آب سدر سے۔ اس کے بعد دوسرا غسل جو دیا جائے گا آب کافور سے ہے، اور چونکہ انسان ایک لطیف عنصر ہے اس لیے اس کو غسل دیا جائے گا آب خالص سے، آب خالص سے۔ تو یہ 3 غسل کا یہ ایک فلسفہ ہے۔ تو یہ بات ضمن میں آ گئی۔ تو عزیزان گرامی، انسان جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو گھبرا کر روتا ہے، اور ماں کی ممتا ہے اسے بچاتی ہے۔ 6 مہینہ ایک بند کمرے میں وہ مانوس ہو گیا تھا۔ 6 مہینہ ایک بند کمرے میں مانوس ہو گیا تھا، تو اس مانوسیت کا اثر یہ ہوا کہ دنیا میں قدم رکھتے ہی وہ رونے لگا، روتا ہے گھبراہٹ سے۔ تو جب 6 مہینے کا اثر یہ ہے، تو اگر کوئی شخص دنیا میں 6 سال رہا ہو، 60 سال تک دنیا سے دل لگایا ہو، 100 سال تک دنیا سے دل لگایا ہو، تو دنیا سے جب جائے گا تو کتنی گھبراہٹ پیدا ہوگی؟ آپ نے غور کیا؟ کتنی گھبراہٹ پیدا ہوگی؟ اس لیے کہ دل لگایا ہے دنیا سے۔ گھبراہٹ اس لیے کہ اب ایسے ماحول میں جا رہا ہے جہاں نہ چراغ ہوگا، نہ ماں باپ کی الفت ہوگی، نہ اجزاء و اقارب کا جھرمٹ ہوگا، نہ دوستوں کی محفل ہوگی، ایک بند کمرہ ہوگا۔ جیسے ہم چلے تھے بند کمرے سے، ایک بند کمرہ ہوگا، وہاں نہ ماں باپ ہوں گے، نہ اجزاء و اقارب ہوں گے،
نہ دوست احباب کی محفل ہوگی، وہی پھر تاریکی کا عالم ہوگا۔ تو جب یہاں سے قبر میں جائے گا تو گھبراہٹ پیدا ہوگی۔ اب جب گھبراہٹ پیدا ہوگی تو ظاہر ہے کہ گھبراہٹ کا عالم کیا ہوتا ہے، لہذا اس گھبراہٹ کو کوئی شے دور نہیں کر سکتی۔ پیدا ہوا تھا تو ماں کی ممتا نے گھبراہٹ کو دور کیا تھا، جب قبر میں جائے گا تو قبر کی گھبراہٹ سے کیسے انسان بچے گا؟ ہمارے اسلام نے اور محسن انسانیت نے ایک نسخہ دیا ہے کہ اگر قبر کی گھبراہٹ سے بچنا چاہتے ہو تو 2 رکعت نماز وحشت پڑھو، قبر کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ صلوات بھیجئے محمد۔ ایک باواز بلند درود۔ اللہ کی عبادت کتنی کی جائے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم اللہ کی عبادت کتنی کریں؟ کوئی حد ہے؟ حد ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے رب کی عبادت اتنی کرو کہ حالت عبادت میں موت واقع ہو جائے۔ حتیٰ یاتیک الیقین، اتنی عبادت کرو کہ یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی موت عالم عبادت میں واقع ہو۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو ہمیں کوئی مسلمان ایسا نظر نہیں آتا، اکا دکا مل جائیں گے لاکھوں میں، کہ جس کی حالت نماز میں موت واقع ہو جائے، یا خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت موت واقع ہو جائے۔ لیکن پوری قوم کی موت حالت عبادت میں واقع ہو نہیں ملتا، سوائے ایک فرقہ اثنا عشریہ کے۔ اس فرقے کے ہر فرد کی موت عالم عبادت میں واقع ہوتی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد عالم عبادت میں ہر شیعہ اثنا عشری کی موت واقع ہوتی ہے۔ کیا ہر شیعہ اثنا عشری حالت رکوع میں مرتا ہے، حالت سجدہ میں مرتا ہے، حالت قیام میں، حالت قعود میں؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ لیکن ایک بات ہے جو روایت ہم تک حارث ہمدان سے آئی ہے۔ امیر المومنین کے ایک صحابی تھے حارث ہمدانی، جس نے کہا یا حارث ہمدان من یمت یرنی، ہمارا شیعہ جب مرتا ہے تو وہ میری زیارت کرتا ہے۔ اچھا، بعض روایت میں آیا ہے کہ جو بھی مرتا ہے وہاں حضرت حاضر ہوتے ہیں۔ مرنے والے مختصر لفظوں میں میں کہہ دوں 2 قسم کے ہوتے ہیں، یا علی کا چاہنے والا ہوگا یا علی کا دشمن ہوگا، کسی تو کوئی صورت نہیں۔ نیوٹرل یہاں نیوٹرل پارٹی نہیں ہے۔ صلوات بھیجئے محمد بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نیوٹرل پارٹی ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ حسین کو برا کہو نہ یزید کو برا کرو، ہم نیوٹرل ہیں۔ یہ نیوٹرل نہیں ہے، یہ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
ہاں؟ ہمیں نہ اللہ کو برا کرو نہ شیطان کو برا کرو تو تم نیوٹرل ہو گئے. ہاں نہیں. تو حق و باطل میں تیسری شق ہے نہیں، یہ حق ہے یہ باطل ہے. دونوں حق تو نہیں ہو سکتا، دونوں باطل نہیں ہو سکتا. ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے، دونوں قاتل نہیں ہو سکتے، دونوں مقتول نہیں ہو سکتے. ایک قاتل ہے ایک مقتول، آپ دونوں کو قاتل کہیے یا دونوں کو مقتول کہیے تو کائنات کہے گی کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے نا. تو یا علی کا چاہنے والا ہے یا علی کا دشمن ہے. ملک الموت جب اس شخص کی روح کو قبض کرتے ہیں، اچھا ملک الموت بھی عجیب طریقے سے قبض کرتے ہیں. چھٹے امام کی مجلس آراستہ تھی، اس میں امام کے چاہنے والے بھی تھے مخالفین بھی تھے. ایک چاہنے والا تھا، اس نے گھبرا کے کہا فرزند رسول میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ باعجاز مجھے میرے وطن پہنچا دیجیے. تو امام مسکرانے لگے، اچھا اپنے گھر جانا چاہتے ہو تو آنکھ بند کرو. پھر امام نے فرمایا آنکھ کھول دو، تو اپنے وطن اپنے بال بچوں کے پاس پہنچ گیا. جیسے پہنچا ویسے ملک الموت آ گئے اور ان کی روح قبض کر لی. ملک الموت اس شخص کی روح کو قبض کرنے کے لیے دیکھ رہے تھے کہاں ہیں، تو دیکھا کہ یہ امام کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے مجھ سے کہا ہے اس کی روح کو قبض کرو قندھار کے شہر میں، یہ وہاں کا رہنے والا ہے. تو یہ تو قندھار نہیں، یہ تو مدینہ ہے، اس کی روح کو کیسے قبض کروں؟ لہذا ملک الموت نے اس مومن کو غور سے دیکھا، ایسی شکل بنائی کہ وہ مومن گھبرا گیا. اس نے امام سے استدعا کی مجھے میرے وطن پہنچا دیجیے. ملک الموت کے لیے آسان ہو گیا روح قبض کرنا. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. تو ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام ہر مرنے والے کے پاس حاضر ہوتے ہیں. مغرب میں مر رہا ہو، مشرق میں مر رہا ہو، چاہنے والا ہو، دشمن ہو، مومن ہو، منافق ہو، کافر ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک مرنے کے والے کے پاس رہتے ہیں. اور اس کا فلسفہ بھی ہے. ملک الموت جب روح قبض کرنے آتے ہیں تو مولا کائنات کو دیکھتے ہیں اور آنکھوں میں ملک الموت پوچھتے ہیں میرے آقا اس کی روح کیسے قبض کروں؟ کیا یہ میرا دشمن ہے، جیسا بھی تیرا دل چاہے قبض کر لے. تو قبض کرنے کے پہلے مولا سے سوال کرتے ہیں کیسے قبض کروں؟ میرا دشمن ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کا خیال رکھنا. تو امیر المومنین غور سے سنیے گا، صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. آنے کے انداز بدلے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت کے آنے کا انداز بدلا ہوا ہوتا ہے. اگر حضرت کا دشمن ہے تو امیر المومنین اس کے سرانے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مرنے والے کے سرانے کوئی کھڑا ہو تو مرنے والے کو تو کوئی احساس نہیں ہوگا کہ پیچھے کون کھڑا ہے یا نہیں. تو دشمن مر رہا ہے تو حضرت
اس کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ دیکھنے نہ پائے۔ چاہنے والا عالم نزا میں ہو تو حضرت اس کے قدموں کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب قدموں کے پاس کھڑے ہو جائیں گے تو اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہوں گی حضرت کے چہرے سے، ڈائریکٹ حضرت کے چہرے کی زیارت کرے گا، اور جب ڈائریکٹ حضرت کے چہرے کی زیارت کرے گا تو بارگاہ الہی میں جب جائے گا تو کہے گا پانے والے گواہ رہنا، میں تیری بارگاہ میں عبادت کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ اللہ پوچھے گا کیسے؟ کہا تیرے حبیب نے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، میں علی کے چہرے کی زیارت کرتا ہوا آ رہا ہوں، تو گویا کہ میں عبادت کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ امیر المومنین نے اپنے چاہنے والوں کو نوازا ہے، یہ نوازنا ہے، مقام عطا کیا۔ اور کس کس مقام پر امیر المومنین نے اپنے چاہنے والوں کی مدد نہیں کی؟ عالم نظام میں روایت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی طوبی للمحبین لکا اور للمحبینک فی ثلاثۃ مقام۔ اے علی میں مبارکبادی دیتا ہوں تمہارے شیعوں کے لیے 3 جگہوں کی، عالم نظام میں، جب آپ کا چاہنے والا عالم نظا میں ہوگا تو اس کو نظا کی تکلیف نہیں ہوگی، اس سے کہ تم وہاں حاضر جو رہو گے، اور عالم قبر میں ہناک تلقنہم، جب منکر و نکیر سوال کریں گے تو یا علی تم سوالات کا جواب اپنے چاہنے والے کی طرف سے تلقین کی حیثیت سے پڑھاتے رہو گے۔ وہ فی الحشر وانک تعرفہم، اور منزل حشر، مقام حشر، مقام قیامت میں اس وقت کی میں بشارت دیتا ہوں کہ تم بارگاہ الہی میں تعارف کراؤ گے پانے والے یہ میرا چاہنے والا ہے۔ صلوات بجر محمد والا۔ شاید میں نے کبھی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا مجھے یاد نہیں آتا، مجھے بہرحال میرا حافظہ کے ساتھ دے رہا ہے، اس بڑھاپے میں تو لگتا ہے میں نے پڑھا ہے، اس کو دوہرا دے رہا ہوں تاکہ پھر بھی وہ حدیث تازہ ہو جائے۔ صلوات بجر محمد والا۔ وعلیکم السلام۔ یہ شریعت میں تلقین ہمارے یہاں ہے اور مجھے نہیں معلوم، اتنے مذاہب ہیں امت مسلمہ کے، ان کے یہاں بھی تلقین ہے یا نہیں، لیکن ہمارے یہاں کا خاصہ ہے تلقین، اور ہر فرد جانتا ہے تلقین کا مفہوم کیا ہے۔ تلقین اصل میں اصول دین کو یاد دلانا ہے۔ تلقین اصل میں اصول دین، تو اصول دین میں جو پڑھا جاتا ہے یہ کہاں سے چلا؟ یہ اسلام میں کہاں سے آیا؟ یہ مسلمات فقہ میں سے ہے۔ قول رسول حجت ہے، فعل رسول حجت ہے، تقریر رسول حجت ہے۔ کوئی شخص نبی کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو
اور نبی نے اس کی نماز کو سنا دیکھا، یا کوئی شخص اذان دے رہا ہے اور اس نے نبی کے موجودگی میں اذان میں کہا اشہد ان علی ولی اللہ، یہ ہے روایت میں، اس نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، اگر یہ شہادت اذان میں جائز نہ ہوتی تو نبی کا فریضہ تھا کہ ٹوکتے، نہ ٹوکنا دلیل ہے کہ یہ اسلام کا جز ہے، اس کو کہتے ہیں تقریر رسول صلوات بھیجے محمد، اس کو کہتے ہیں تقریر رسول۔ قول رسول یہ کہ پیغمبر فرمائیں، عمل رسول پیغمبر کوئی عمل کریں، کوئی عمل کریں، قانونی حیثیت سے کوئی قانون جاری نہیں ہوا، لیکن پیغمبر عمل کر رہا ہے تو یہ عمل دلیل ہوگا کہ اسلام کا حصہ ہے، کہ ہاں کہیں نہ ملے تلقین کے سلسلے میں، لیکن اگر پیغمبر نے کہیں کسی کے لیے تلقین کی ہے تو یہ عمل رسول ہو جائے گا، یہ حجت ہے۔ صلوات بھیجے محمد جب حضرت علی کی والدہ گرامی کا انتقال ہوا، فاطمہ بنت اسد، تو حضرت رسول اللہ بڑی محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ ان کو اپنی ماں کے لفظ سے یاد کیا کرتے تھے، بڑی محبت۔ اور رسول اللہ نے اپنی رضا سے ان کا کفن بنوایا اور فرماتی تھیں یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے فشار قبر سے، تو رسول اللہ خود قبر میں لیٹے ہیں۔ جب فاطمہ بنت اسد کا جنازہ قبرستان میں پہنچا ہے تو رسول اللہ خود قبر میں لیٹے ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ نکلے ہیں اور فاطمہ بنت اسد کو سپرد لحد کیا، اور اس کے بعد لحد جب مرتب ہو گئی تو اصحاب سے کہا آپ لوگ دور چلے جائیے، میں اپنی ماں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں فاطمہ بنت اسد سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اصحاب دور چلے گئے، لیکن اصحاب کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اصحاب نے ایک لفظ سنا کہ پیغمبر بار بار کہہ رہے ہیں ابنوں کی ابنوں کی ابنوں کی، 3 دفعہ یہ لفظ ہو رہا ہے، ابنوں کی ابنوں کی ابنوں کی، یہ سنا اصحاب نے۔ باقی کیا ماجرا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جب رسول اللہ فارغ ہو چکے اور اصحاب کے قریب آئے، کہا یا رسول اللہ ہم نے فاطمہ بنت اسد کے ساتھ آپ نے جو اعزاز بخشا تو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ ان کی قبر پر لیٹے، اپنی رضا کا کفن بنایا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ آپ نے ابنوں کی ابنوں کی ابنوں کی یہ 3 دفعہ جو کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا سنو، فاطمہ بنت اسد کو جب سپرد خاک کیا گیا تو بشیر و مبشر 2 فرشتے آئے، ان لوگوں نے پوچھا فاطمہ بنت اسد ما رب کی، تمہارا خدا کون ہے، تمہارا پالنے والا کون ہے؟ تو انہوں نے جواب کیا ربی جل جلالہ، واجب الوجود پروردگار عالم میرا خدا ہے۔ وما کتاب کی، آپ کی کتاب کیا ہے؟ کہا قرآن کریم۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ کہا اسلام ہے۔ آپ کا رسول کون ہے؟ کہا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ کا قبلہ کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے؟ اس کے بعد پوچھا فرشتے نے ومن امامکی، آپ کا امام کون ہے؟ تو فاطمہ کو خجالت دامنگیر ہوئی کہ میں کیسے اپنے منہ سے کہوں کہ میرا امام میرا بیٹا ہے۔ شرمندگی طاری ہوئی تو رسول اللہ نے کہا فاطمہ گھبراؤ نہیں، ابنوں کی کہہ دو میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا۔ تو تلقین یہاں سے چلی ہے، صلوات بھیجو محمد والے۔ بس عزیزان گرامی، آپ کی زحمت اختتام تک۔ امیر المومنین ہر ایک کی مدد کو آئے، ہر ایک کی مدد کو آئے، یہاں تک کہ نجف اشرف سے کربلا زیادہ دور نہیں ہے۔ جو نجف سے کربلا پیدل جا چکے ہیں ان کو احساس ہے، 60-70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو ایک صلوات بھیجو محمد والے۔ لیکن مدینے سے مدائن سلمان پاک، مدینہ اور مدائن بغداد سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر، شہر بغداد سے مدائن، یعنی مدینے سے مدائن 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ مدائن میں جب سلمان فارسی کا انتقال ہوتا ہے تو امیر المومنین باعجاز مدینے سے مدائن پہنچتے ہیں، اور روایت میں یہاں تک ملتا ہے جیسے امیر المومنین اس حجرے میں گئے جہاں مدائن میں جناب سلمان فارسی کا جنازہ رکھا ہوا تھا، جیسے امیر المومنین پہنچے ویسے ہی سلمان فارسی علی کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ تو مولا آپ مدینے سے مدائن پہنچ گئے، مگر نجف سے کربلا تو اتنی دور نہیں تھا۔ آپ نہیں پہنچے، جبکہ حسین نے آپ کو یاد کیا، امام حسین نے آپ کو یاد کیا۔ جب کلیل جوان کا لاشا گھوڑے سے زمین پر آ رہا تھا تو شہزادے نے بابا کو مدد کے لیے پکارا، یا بچہ علیکہ منی السلام، اور امام حسین دوڑے ہیں، اور جب دوڑے ہیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ نور نظر کہاں ہے، آواز دی این علی، علی تم کہاں ہو؟ ممکن ہے کہ امام حسین نے بابا کو پکارا ہو، اے مشکل کشائے کائنات، آپ کا لال مشکل میں، آپ کہاں؟ حسین نے پکارا مگر علی نہیں آئے۔
شاید فلسفہ ہو علی کے نے آنے کا، کہ دنیا چاہتی تھی، کائنات چاہتی تھی حسین کا صبر دیکھے، اس لیے علی آئے نہیں، انبیاء حسین کے صبر دیکھنا چاہتے تھے، آئے نہیں۔ آپ دیکھیے باپ اور بیٹے میں جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے اس کو قرآن نے بھی واضح کیا ہے کہ جناب نوح نے اپنے ناخلف بیٹے سے یہ کہا یا بنیا ارکب معنا، اے میرے لال میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی اللہ من الماء، بابا میں پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا، پانی کے طوفان سے بچ جاؤں گا۔ نوح نے جواب میں کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج حکم الہی سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ فحال بینہما الماء، ہم نے پانی کی موجوں کو اتنا بلند کیا کہ باپ بیٹے کو ڈوبتا ہوا نہ دیکھے، باپ برداشت نہ کر پائے گا۔ اللہ اکبر، یہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور خلیل خدا اور ذبیح اللہ جب میدان مینا میں گئے، اسماعیل نے باپ سے کہا بابا جب آپ گلے پر چھری رکھیے گا تو آنکھوں پر پٹیاں باندھ لیجئے گا۔ کہا بیٹا کیوں؟ کہا آپ باپ ہیں، بیٹے کا تڑپنا آپ دیکھ نہ پائیں گے، لہذا ابراہیم نے آنکھوں پر پٹیاں باندھ لی۔ میں کہوں گا ابراہیم، کربلا کے ابراہیم کو دیکھو جو علی اکبر تڑپ رہا ہے اور حسین اٹھا اجرکم رب۔ تو امام حسین کی آواز استغاثہ پر علی نہیں آئے۔ فلسفہ تھا، لیکن جب شام غریبہ آئی اور علی کی بیٹی زینب نے مخدرات عصمت کی حفاظت کی کمان سنبھالی ہے، تو پھر حضرت علی سے دیکھا نہیں گیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے شب کی تاریکی میں نے دیکھا ایک سایہ ہے جو آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ علی کی بیٹی نے بآواز بلند کہا آنے والے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، سب اشیاء نے لوٹ لیا ہے، اب کس لیے آ رہا؟ لیکن آنے والا چلا رہا۔ جب چلا رہا ہے تو علی کی بیٹی نے پھر کہا تو مجھے ایک عورت سمجھ کر کمزور سمجھ کے چلا رہا، ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں، تم کل آنا، جو کچھ ہوگا ہمارے پاس لوٹ لینا۔ ہم نے حسین کی امانتوں کو بڑی مشکل سے سلایا ہے اس خاک کربلا میں، لہذا تو ہم پر رحم کر۔ مگر آنے والا چلا رہا۔ جب آنے والا چلا آ رہا ہے تو علی کی بیٹی نے آستین کو الٹا اور الٹنے کے بعد لجام فرس کو پکڑا اور کہا آنے والے، ان ہاتھوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے،
تو مجھے ایک عورت سمجھ کے تکلیف دینے آ رہا ہے؟ اللہ اکبر! آنے والا گھوڑے سے اترتا ہے اور اترنے کے بعد اپنی نقاب کو الٹتا ہے اور الٹنے کے بعد کہتا ہے بیٹی زینب تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا بابا علی ہوں جو نجف سے آ رہا ہوں۔ قدموں سے لپٹ کر زینب نے کہا بابا اب آئے ہو؟ جب فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، جب حسین ایڑیاں رگڑ رہے تھے، بابا کہاں ہو؟ جب علی اکبر کا لاشا لا رہے تھے، بابا آپ نہیں آئے۔ منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهرة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها۔ اس قلیل توسل کو قبول فرما، بار الہ حاضرین کی مرادوں کو برلا، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار انہیں شفاء عاجل و کامل نائل فرما، کورونا کی وبا سے بشریت کو نجات فرما، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں بھی ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ اس مجلس عزا اور قرآن خوانی کے ثواب مرحوم مغفور محمد حسن عسکری ابن مسلم صاحب کی روح کو عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگان جتنے ہیں ان سب کو صبر جمیل عنایت فرما۔ ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ثواب هذه القراءة إلى المرحوم مغفور محمد حسن عسکری۔ بس بار الہ امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما اور ان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔